ذرا تصور کریں، ایک زمین جہاں صدیوں تک ایک بادشاہ حکمرانی کرتا رہا، جو صرف تخت کا نہیں بلکہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس کے حکم کے آگے لوگ صرف زمین پر نہیں بلکہ دل میں بھی جھک جاتے تھے۔ ایک رات اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی۔ جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے روک دیا تاکہ وہ قیامت تک عبرت کا نشان بن جائے۔ وہ زمین مصر تھی، نیل کے کنارے، جہاں سب سے طاقتور ملک آباد تھا۔ کھیتیں سونا اگاتی تھی، بازار اور محلات غرور سے بنے تھے۔ اس سب کے درمیان ایک شخص فرعون تھا، جس کا نام قانون نہیں بلکہ ایک عقیدہ تھا۔ لوگ اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی۔ بنی اسرائیل، ان کے گھر، لباس اور زندگی سب الگ تھی۔ فرعون نے انہیں غلام بنایا۔ مرد صبح سے شام تک محنت کرتے، محلات بناتے اور رات کو تھکے ہارے سو جاتے۔ عورتیں صرف زندہ رکھی جاتی تھیں تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہوگی وہ تخت نہیں ہلا سکے گی۔ ایک دن فرعون کو اس کے جادوگروں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون کا غرور بدلنے لگا۔ جب دل میں غرور آ جائے تو عقل بالکل چلی جاتی ہے، اور جب عقل جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے فیصلہ کیا کہ مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دے۔ ہر نیا پیدا ہونے والا بنی اسرائیل کا لڑکا قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ شہر شہر خون بہا، ماؤں کی گودیں خالی ہو گئیں، ہزاروں معصوم جانیں ضائع ہوئیں۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ والدہ ہر لمحہ خوف میں مبتلا تھی۔ اللہ نے اسے دودھ پلانے کا حکم دیا اور فرمایا، جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور خوف نہ کرو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ والدہ نے خاموشی سے موسیٰ کے لیے چھوٹا سا صندوق بنایا اور دریا میں رکھ دیا۔ بہن دور سے دیکھتی رہی لیکن قریب نہ گئی۔ صندوق دریا بہا کر فرعون کے محل کے کنارے پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے دیکھا اور رحمت دلائی۔ کہا، قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے سوچا، یہ بچہ کیا بگاڑ سکتا ہے، اور یہی لمحہ فرعون کے زوال کا آغاز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہ کرتے تھے۔ محل میں مشکلات پیدا ہوئیں۔ بہن آگے بڑھ کر کہتی ہے، میں آپ کو ایک عورت بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش کر سکے۔ اور یوں وہی والدہ واپس محل میں بچے کے ساتھ احترام کے ساتھ واپس آ گئی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن شہر میں دو مرد لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل کا اور ایک مصری۔ بنی اسرائیل کے آدمی نے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کو مارا اور وہ دوبارہ نہیں اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن مصر نے معاف نہ کیا۔ شہر میں آگ بھڑک اٹھی، دربار میں شور مچ گیا اور فرعون کا چہرہ سرخ ہو گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، مگر وہ شہر سے نکل گیا، نہ مال ساتھ نہ سامان، صرف اللہ پر یقین۔ راستے میں ریگستان، گرمی، بھوک اور پیاس، اور صرف ایک دعا، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے اور اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ مدین پہنچے، شہر کے باہر ایک کنواں جہاں لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دور دو لڑکیاں خاموش کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ دونوں پانی کیوں نہیں لے رہی؟ جواب ملا، ہم انتظار کرتے ہیں جب مرد چلے جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانوروں کو پانی پلایا اور آگے بڑھ گئے۔ درخت کے سائے میں بیٹھ کر دعا کی، اے میرے رب جو بھی میرے بھلا کر مجھے نصیب کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی آئی اور کہا کہ والد آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مکمل واقعہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تم ظالموں سے محفوظ ہو، اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرنا چاہا، مگر شرط یہ تھی کہ 8 سال خدمت کرو، 10 سال پورے ہونے پر تمہاری مرضی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ یہ 10 سال عام نہیں تھے، بکریاں چرانا، تنہائی، صبر، رحمت اور اللہ کی آزمائش۔ مصر کا شہزادہ اب چرواہا بن گیا اور یہیں سے نبی بنایا گیا۔ وقت پورا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کا وقت، پہاڑ پر روشنی دیکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں تم رک جاؤ، میں آگے دیکھ کر آتا ہوں۔ لیکن یہ آگ نہیں تھی۔ جب قریب گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، جوتے اتارو، میں نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ اور اللہ نے کہا، جاؤ فرعون کے پاس، تمہاری لاٹھی میں نشان اور خاص طاقت ہے، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار بنا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے محل گئے۔ فرعون غرور سے بولا، تمہارے رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ مصر کے جادوگر آئے، رسی پھینکی، لوگوں پر سانپ نمودار ہوئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی